کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب سارے شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، تو جو لوگ غریب آبادیوں کے لوگ تھے وہ آئے، ان لاشوں کو سمیٹا، کتنوں کو تو انہوں نے دفن کیا اور مولا حسین کو دفن کیا۔ اب بیویاں خیمے میں تھیں، قیدی بنائی گئی۔ سیدہ زینب فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی، حسین ابن علی کی سگی بہن، زوجات امام حسین بی بی سکینہ اس خیمے میں چند عورتیں رہ گئیں اور بیمار زین العابدین یزیدی لشکر کی طرف سے لوگ آئے اور کہا کہ اپنے ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ہاتھ آگے بڑھائے گئے تو ان کو ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ رسول اللہ کے گھر والوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باہر نکالا، خیمے اجاڑ دیے گئے۔ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جب خیمے جل گئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد یہ لٹا ہوا تاخت و تاراج قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کربلا سے اب یہ کوفہ جا رہے تھے، لیکن ظالموں نے جتنے شہید ہوئے تھے ان کے سر سنبھال کر رکھے تھے۔ امام حسین ابن علی کا سر لے لیا، عباس علمبردار کا سر لے لیا اور علی اکبر امام قاسم کے سر کاٹ کر لے لیا۔ سارے سروں کو انہوں نے، اس لیے کہ اس وقت ثبوت پیش کرنے کے لیے سر دکھانے پڑتے تھے کہ ہم نے ان کا قتل کیا۔ اب سروں کو انہوں نے نیزوں میں ڈال دیا اور سروں کو لے کر نیزوں سے چلنے لگے۔ یہ سفر ان کا شروع ہوا، کوفہ کی طرف چلے۔ کیا ہے، ایک بڑی بات مجھے یاد آتی، مولا حسین کی ایک کنیز تھی جس کا نام بی بی شیرین بتایا گیا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی خدمت کر چکی ہے۔ بی بی شیرین، اس کو حضرت امام حسین نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ کہا تھا کہ تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، تجھے ہم نے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے جب یہ مدینہ طیبہ میں تھی، بی بی شیرین کو کہا تھا کہ تو آزاد ہے، جا۔ بہت سارا مال دیا تھا اور جمع کر کے کہا تھا کہ تو چلی جا، اپنی بقیہ زندگی آرام سے گزار۔ تو کہتی ہے ایک شرط ہے میری، میں اس شرط پر جاؤں گی۔ امام حسین ابن علی نے پوچھا کہ ہم نے تجھے کسی چیز سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، کیا چیز تو چاہتی ہے؟ بی بی شیرین نے کہا تھا کہ مولا حسین، بس چاہتی ہوں کہ میں گھر بنا لوں، گھر میں رہوں، ایک بار آپ اپنے قدم رکھ دینا، ہم غریبوں کے گھر پر ایک بار آپ تشریف لے آئیں، میری وہ معراج ہو جائے۔ امام حسین نے کہا بس اتنی سی بات، ہم تو غریبوں کے گھر روز جانا پسند کرتے ہیں، ہم روز جانا پسند کریں، جا ٹھیک ہے تیرے گھر ہم آئیں گے۔ اور بی بی شیرین نے کہا نہیں مولا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ آئیں، اپنے شہزادوں شہزادیوں عورتوں کے ساتھ آئیں۔ مولا حسین نے ساری عورتوں سے کہا دیکھو بی بی شیرین کہتی ہے اس کے گھر دعوت ہے، ہم سب آئیں گے۔ اور اس کو بطور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا بی بی شیرین، ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تو پہچان ہی نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ قدموں میں گر گئی، کہا کہ میں آپ کے گھر کی کھائی ہوئی، میں آپ کی پروردہ، کبھی آپ کو نہ پہچانوں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ خاتون گئی، کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں گھر بنایا، بڑا اچھا سا گھر بنایا، اور اس کی بستی والے بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ فاطمہ کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے، حسین ابن علی کے گھر کام کی ہوئی عورت ہے۔ وہ ہر گھر میں جاتی تھی، بستی والوں سے کہتی تھی لوگوں دیکھنا میں نے گھر بنایا اور پیغام بھیج دیا ہے، فاطمہ کے لاڈلے شہزادہ رسول امام حسین نے مجھے وعدہ کیا ہے ایک بار وہ میرے گھر تشریف لائیں گے۔ بستی والے کہتے تھے کیا تیری قسمت ہے کہ تیرے گھر مولا حسین آنے کی بات کر چکے ہیں،
रसूलुल्लाह का शहजादा तेरे घर आएगा। सब उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी। लोग कहते थे कि इसकी बात पर हुसैन आने वाले हैं। एक बार जैसे ही बीबी शीरीन को खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का निकल चुके हैं और मक्का से कूफा आने वाले हैं, जैसे ही ये खबर मिली तो उसने पैगाम भिजवाया और फिर अपने घर को रंगो रोगन करना शुरू कर दिया और कमरे सजाए कि मौला हुसैन का काफिला आ रहा है और कूफा जाने वाले हैं और मेरे घर पर ठहरेंगे। जंग की कोई खबर ही नहीं थी। गांव वालों को जैसी इत्तला हुई, गांव के सारे लोग उसके साथ मिल गए। पूरे गांव में सारे लोग घरों की तैयारियां कर रहे थे और सब लोग रोज इंतजार करते। बीबी शीरीन पहाड़ के एक चोटी पर सुबह से शाम तक बैठती, हर आने जाने वाले काफिले वाले को देखती, जो मक्का से कूफा के लिए आ रहा है जा रहा है, देखती, इंतजार करती। इसमें इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आने वाले नहीं आए। कई दिन गुजर गए और इसी रात, इसी जमाने में एक रात ऐसी आई कि उसके घर एक औरत आई। कहा बीबी शीरीन उठो जल्दी। कहा क्या? कि हाकिमे बसरा इब्ने जियाद का लश्कर, बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर बाहर आया हुआ है। तेरा बड़ा घर है, वो चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में गुजारे। कहा कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरीन ने कहा पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। दरवाजा उसने खोला, बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेज़ों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फे चेहरे पर आई हुई थी। बीबियां सब बांदी बनाकर लाई गई थी और सब जकड़ी हुई थी, चेहरे उनके बालों से ढाके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया, जो हाकिम, जो उसके सिपह सालार थे, उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और उस खातून ने कहा इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूंगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया तो बीबी से कहा उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। उसने चिल्ला करके कहा देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी हूं, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता। वो चाहे कैदी हो, बागी हो, जिस तरह के हो, मुझसे जो बन सकेगा मैं खिलाऊं। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी ज़ैनब के पास रखा तो बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने, बीबी शीरीन ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों, खा लो। तो बीबी ज़ैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीन चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है? ये नाम तो मेरे आका का है जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है? बीबी ज़ैनब कहती है बीबी शीरीन क्या हमने तुझे पहचान लिया? बाबा नहीं कहते थे किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सकी।
یہ جو اونچے نیزے پر سر دکھ رہا ہے تیرے آقا مولا حسین کا سر، اور یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے۔ بی بی زینب پکارتی گئی، بی بی شیرین نے دیکھا اور پکار کر کے کہا مولا کیسی مہمان نوازی کا وقت تم نے دیا، کیا اس طرح بھی کوئی مہمان بنتا ہے کسی کے گھر؟ اور یہ کہتی ہوئی غش کھا کر گر پڑی، اس پر پانی ڈالا جاتا وہ اٹھتی پھر غش کھا جاتی، بے ہوش ہو جاتی۔ سچ کہا تھا مولا حسین نے، اے بی بی شیری ہم تو وعدہ کیے ہیں آ کر رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پہچان ہی نہ سکے۔ سچ کہا تھا مولا حسین، آپ اس حالت میں میرے گھر آئے کہ میں پہچان نہ سکی، کیونکہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر کبھی گھر آ سکتا۔ وہ غش کھا کر کے گر گئی، روایات میں ہے صبح جب اٹھا لوگوں نے فوجیوں نے اٹھ کر کے دیکھا کہ بی بی شیری کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح نکل چکی تھی۔ غم حسین میں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ یہاں آج دو آنسو ہمارے نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں بولتے ہیں، غم حسین میں لوگوں کی روح نکل گئی۔ جو اصلی محبت کرنے والے تھے وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ مولا حسین کی محبت کرنے والی بی بی شیری دنیا میں نہیں رہی۔ کہا آخری جملے اس کے یہ تھے، گھر بڑی آن شان سے اس لیے بنایا تھا کہ ایک بار مولا قدم رکھیں گے، اب انہوں نے قدم رکھ دیا تو اب جینے میں کوئی مزہ نہیں، اب میری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی۔ اس کے بعد یہ قافلہ نکلا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا، ابن زیاد تک پہنچنا تھا۔ حاکم بصرہ حاکم کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ قافلہ جانے سے پہلے کئی منزلوں پر رکا۔ دوسری رات آئی تھی، دوسری رات ایک گرجا گھر کے پاس ان کا قیام ہوا۔ وہ ایک عیسائی کا گرجا تھا، وہاں پر قیام ہوا۔ عیسائی نے دیکھا کہ بہت سارے کٹے ہوئے سر آئے، اس نے بھی اپنے چرچ میں رکنے کی اجازت دی۔ ہائے افسوس، عیسائی بھی رحم کھا رہے ہیں، کیسے وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے گھر والوں پر رحم نہ کھا سکے۔ عیسائی نے رکنے کا وہاں پر رکنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد کہا، رات کو اس نے کہا کہ یہ جو سروں پر یہ جو نیزوں پر سر ہے کیا یہ ہمیں ایک رات کے لیے دو گے؟ لوگوں نے کہا لے لو لے لو، لیکن امانت کے ساتھ واپس کرنا کہ یہ ہمیں دمشق پہنچانا ہے۔ اس نے سر حسین کو لیا، دھول کو صاف کیا، اس لیے کہ اسے دور سے اس چہرے میں کچھ چمک نظر آ رہی تھی۔ اس عیسائی راہب نے رات کے وقت دیکھا، ایک تخت پر رکھ کر کے سر حسین کا غور سے مطالعہ کرنے لگا اور اپنی پرانی کتابوں سے ملانے لگا۔ پرانی کتابیں پڑھتا تھا اور چہرہ دیکھتا تھا، بار بار دیکھتا تھا، پھر چیخ کر کے کہا، ہاں میں اپنے مقام کو پہنچ گیا، اس لیے کہ مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی کے آخری نبی کا نواسا ظلمن قتل کیا جائے گا اور اس راستے سے جائے گا، اور یہاں کی گرجا میں اگر رکے تو گرجا میں جو خدمت گزار ہے وہ اس کی خدمت کرے، مولا اسے جنت عطا کرے۔ وہ عیسائی راہب کہتا ہے وہ چہرے میں ساری علامتیں جو کتابوں میں لکھی یہی ہے۔ وہ ایمان لے آیا، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام قبول کیا، رات میں اس کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیزو، اسی کو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کے انتقال کے بعد بھی اسلام پھیل رہا، ایمان دوسروں کو بانٹ رہے ہیں۔ صبح تک اس گرجا میں رکے، پھر دن پورا گزارے اور شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور سر امام حسین جو ان لوگوں نے نیزے پر لیا تھا اس کو ایک جگہ گاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے پانی وغیرہ کے استعمال کے بعد قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔
काफिला आगे चला, लेकिन जो फौजी आता सरे हुसैन को उठाने के लिए नेज़े पर, वो तो हल्का हो चुका था, लेकिन वो जमीन में ऐसा गड़ चुका था कि उठता नहीं था, किसी से हिल नहीं रहा था। बहुत लोगों ने कोशिश की, फिर आकर के उन्हीं जालिम यजीदियों ने बीबी ज़ैनब से कहा, ए खातून, ये तुम्हारे भाई का सर जमीन पर ऐसा जमा हुआ है, हटता नहीं है, आगे बढ़ना है हमें, ये हटता नहीं है। बीबी ज़ैनब ने गौर से देखा और कहा, काफिले में देख लो सब है या नहीं, काफिले में सब है या नहीं। देखा गया तो बीबी सकीना काफिले में नहीं थी, काफिले में मौजूद नहीं थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, वो मेरा गयूर भाई है, अपने खानदान वालों को छोड़कर कहीं जाता नहीं था, अपनी बच्ची का गम होगा, आगे नहीं बढ़ता, तलाशो सकीना कहाँ है। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पहाड़ की एक छोटी सी चोटी पर वो बैठी है और एक खातून की गोद में बैठी, कोई एक खातून है, उसे सहला रही है, थपकियां दे रही है। बीबी सकीना 9 साल की उम्र में एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून की गोद में हिचकियां ले लेकर रो रही है और कुछ बातें कर रही। बीबी ज़ैनब ने दूर से देखा, खानदान की कुछ औरतें और आई, पुकारा, सकीना जाने का वक्त हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दौड़ करके जैसी सकीना के करीब आए तो देखा न वहां औरत थी न कोई खातून थी। सकीना को उठाया, क्या कर रही थी तुम, यहाँ कैसे आई, कौन औरत किससे बात कर रही थी। सकीना ने कहा, मैं जानती नहीं थी, यहाँ हाजत के लिए आई थी, अचानक एक खातून नमोदार हुई, उसने मुझे गोद में उठाया, बोसे देना शुरू किया, मेरा माथा चूमा। मैंने पूछा कि तू कौन है। उसने कहा, बच्ची तू नहीं जानती, मैं तेरी दादी फातिमतुज़ ज़हरा, मैं फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ। मैं अपनी दादी के गोद में सो गई, बड़ा नरम गोद था, बड़ी उनकी नाजुक हाथ थे और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ, सुना बच्ची। मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी, अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी, उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा ज़ैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है, इसलिए कि हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को, करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत है, जुब्बा उसके सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मैंने दूर से पुकार करके कहा, बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो। उन्होंने पलटे बगैर कहा, ऐ शख्स, मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हूँ, ये मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए। मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई जमीन की कंकरियां चुभे, मैं साफ तो कर लूं। फातिमतुज़ ज़हरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। गम की दास्तानें बड़ी बहुत है, वाकयात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समेटता हूँ। अजीजा ने गिरामी, ये ताख्त व ताराज काफिला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुंचे। इब्ने जियाद के महल में इब्ने जियाद ने देखा हुसैन इब्ने अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के खिलाफ खुरूज किया, बगावत किया और उसके बाद बहुत सारी बेहुरमती करने के बाद इस काफिले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में, जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है,
दिमश्क है वो असल। दिमश्क में जब ये काफिला पहुंचने लगा, वहां के हालात अलग थे। बाजार शाम पर लानत हो, बाजार शाम पर का बुरा हो। वहां शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहां सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए। ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग, काफिले यजीद में यजीदी लश्कर जो कूफा से दिमश्क दाखिल हो रहा था, दिमश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है। सरे इमाम हुसैन को नेज़े पर लेकर, अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा, अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाजें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज्यादा बांसुरियां बजने लगी। और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो। जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया। मेरे अजीजों, उस खानदान अहले बैत के साथ वहां जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी है, कहते मैं तिजारत के लिए गया था, तिजारत के लिए गया था तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है। तो मैं दौड़ता हुआ पहुंचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त न कर सका। वो चेहरा आज नेज़े पर था जो कभी मेरे मुस्तफा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेज़े पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी जिंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थी। दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई। दौड़ करके साथ करीब आए, पूछा कि बच्ची, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूं, मैं भी तुम्हारे गम में साथ हूं, अहले बैत का मैं वफादार हूं। उन्होंने तवज्जो नहीं की, इसलिए कि बीबी सकीना कहती हैं हम तो दुनिया से मायूस हो चुके थे, हमने कटने के वक्त किसी को आते हुए नहीं देखा। अब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आते, तवज्जो नहीं की। उस सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर कहा कि ऐ सकीना, मैं तुझे जानता हूं, तू हुसैन की बेटी है, तू फातिमा की लाडली है, तू शेरे खुदा के घर की शहजादी। बता कोई हाजत हो, कुछ खाना पानी कोई चीज। अल्लाह अल्लाह, ये भूखे और प्यासों ने कभी खाना किसी से नहीं मांगा। पूरी दास्ताने करबला सुनना, कभी इन्होंने रोटी नहीं मांगा, हाँ पानी जरूर मांगा। पानी मांगना इंसानियत के लिए ऐब नहीं, रोटी मांगना मोहताजी की अलामत हो सकती है। बीबी सकीना ने कहा कि बड़ी हाजतें पूछ रहे हो, क्या मेरी हाजत पूरी करोगे? कहा बताओ बच्ची, मैं अपनी तरफ से जो हो सके करूंगा, मेरे पास पैसे हैं, माल है, मैं उससे जो चाहे करूंगा। बीबी सकीना ने सिर्फ एक दरखास्त की कि मेरे नाना के साहब, बस इतना काम कर लो कि ये जो ऊंचे नेज़े पर मेरे बाबा का सर है, हुसैन इब्ने अली का, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दो। ये जो जुलूस में जा रहा है आगे बढ़ा दो। हमारे घर की बच्चियां गौर से सुन, मेरे घर की औरतें कान खोल करके सुन। 9 साल की बच्ची क्या ख्वाहिश जाहिर कर रही है, कहा अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो उन्हें पैसे दे, वो इनाम देकर आगे बढ़ाओ। साहबी ने पूछा कि इस सर को तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, आगे क्यों बढ़ाना चाहती हो? बीबी सकीना ने कहा इसलिए कि लोगों का जुलूस बाबा सर को देखने के लिए आ रहा है
اور سارے دیکھنے بنا کر کے لائے گئے تھے۔ بیمار زین العابدین حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ ایک صحابی وہاں پر حاضر ہوئے، کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ ایک سپاہی یزید کا ایسا تھا جو تھیلا بھر کر کے پتھر لے کر چل رہا تھا، تھیلا بھر کر پتھر لے کر چل رہا تھا، اور وہ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں پتھر بانٹتا تھا کہ کچھ پتھر تم لوگ برساؤ۔ ملک شام میں جانے کے وقت کچھ لوگ وہاں صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے اس اہل بیت کے گھرانے میں، اور کچھ لوگ پتھر برسا رہے تھے۔ یزید کے یہ مخالف لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، ان کے دلوں میں یزید کی محبت تھی، بنو امیہ کے وفادار لوگ تھے۔ اس قافلے پر کچھ لوگوں نے پتھر برسائے، وہ قافلہ اب اور کتنے زخم اٹھاتا، اب ان کو چھوڑا کیا تھا، لوگوں نے سارے زخم تو دے دیے تھے۔ امام زین العابدین نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر برسا رہے ہیں۔ اس صحابی نے تلوار کھینچ لی اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے منع کیا، رک جاؤ رک جاؤ، اس لیے کہ بہت سارے قتل میں نے اپنے بابا کے دیکھے، اور وہاں کوئی بھی اپنی تلوار لے کر ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ امام زین العابدین کا یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا اور سر امام حسین کو ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یزید اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر مولا حسین کے لبوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین تمہاری جوانی ختم ہو گئی، کاش تم میری بیعت کر لیتے تو تم زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتے، اور کبھی میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل ہو جائے۔ اس نے جھوٹے الفاظ میں لوگوں کو اس طرح ورغلایا۔ سیدہ زینب نے وہاں پر ایک جرأت مندانہ خطبہ دیا تھا، مولا حسین کی سگی بہن یزید کے دربار میں خطبہ دی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اسیران اہل بیت کو یہاں ملک شام میں چند دن ٹھہرایا گیا اور آزاد کیا گیا، مدینہ طیبہ کے لیے رخصت کرنے کا حکم ہوا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا۔ اللہ اللہ، مدینے کو جب یہ لوگ پہنچے، اہل مدینہ کہتے ہم کو وہ شہادت کی خبر پہلے سے مل گئی تھی، کربلا میں مولا حسین کا قتل ہو چکا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے۔ پورا مدینہ سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مدینے کے باہر انتظار میں وہاں ننھی سی سغرا بھی تھی، مولا حسین کے کچھ گھر والے بھی تھے، وہ انتظار میں تھے۔ جیسے ہی لوگ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، بیویوں کو دیکھ کر مدینے والے چیخ پڑے، سارے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے۔ سیدھا یہ قافلہ آیا بارگاہ رسول میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ گیا، اور پھر بی بی زینب وہاں کھڑے ہو کر شروع سے لے کر اخیر تک کی داستان میرے آقا کو سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، آپ کا دوش پر سوار ہونے والا شہزادہ، آپ کا محبوب نظر حسین بڑے زخموں سے چور چور تھا۔ یا رسول اللہ، وہ کربلا میں لاشیں اٹھاتا رہا، پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں پورا مدینہ صرف زندگی میں 2 مرتبہ سب سے زیادہ رویا ہے، ایک اس وقت جب میرے آقا کی وفات ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب اہل بیت کا قافلہ مدینے میں لٹ کر داخل ہوا تھا۔ سارے غموں سے نڈھال تھے، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ بی بی سغرا ننھی سی تھی، 6 سال کی تھی، بار بار لپٹ کر کے بی بی زینب سے کہتی ہیں، وہ ننھا بچہ کہاں ہے علی اصغر جس کے ساتھ میں کھیلتی تھی، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ بچی کے دماغ میں جتنے یاد تھے سب کو پوچھا کرتی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں، ہر ایک کے جواب میں جب میں کہتی تھی وہ بھی انتقال کر گئے۔ بی بی سغرا پوچھتی تھی،
کیا کربلا میں موت سستے میں ملتی ہے؟ جہاں آپ لوگ گئے تھے موت بہت سستی ہے، اتنوں کو کیسے آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ بی بی زینب کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ امام زین العابدین کا زندگی بھر یہ حال تھا۔ اللہ اکبر۔ زین العابدین وہ تنہا شہزادے ہیں میرے مولا حسین کے جو پھر 95 ہجری تک باحیات رہے۔ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد 61 ہجری میں جو شہادت ہوئی، اس کے بعد سے سن 95 ہجری تک آپ باحیات رہے، لیکن روتے روتے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں امام زین العابدین کو ہم لوگ دیکھتے تھے، کبھی وہ روتے تھے تو دونوں آنکھوں سے خون نکل آتا تھا۔ لوگ پوچھتے کہ مولا زین العابدین سجاد آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا تم میری ہنسی کی تمنا رکھتے ہو؟ جس کے سامنے اس کے بھائیوں کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے باپ کو کاٹا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ امام زین العابدین شہر میں جا رہے تھے اور قصاب گوشت بیچنے والا دکان میں بیٹھا ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ جیسے وہ قریب آنے لگے اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر چادر ڈال دی، گوشت چھپا دیا۔ لوگ جو گوشت خریدنے والے کھڑے تھے انہوں نے پوچھا کہ بندے تو کیوں گوشت چھپا رہا؟ کہا زین العابدین آ رہے ہیں، وہ ابھی یہاں کھڑے ہوں گے اور گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کر دیتے، گوشت دیکھ کر کے رونا شروع کرتے۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی وہ میری دکان کے پاس یہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کا گوشت ایسے ہی کاٹا گیا تھا اور ادھیڑا گیا تھا۔ زندگی بھر وہ گوشت کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھیں بہہ جاتی۔ اور اس کے بعد ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قربانی کے دن تھے، مولا زین العابدین ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قصائی بکرے کو لٹایا ہے اور جلدی سے اس پر چھری چلائی جا رہی تھی۔ امام زین العابدین دور سے کھڑے ہو گئے، کہا اے قصائی تو نے بکرے کو لٹایا، پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ وہ کھڑا ہوا، کہا اے امام زین العابدین ہم مسلمان ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں تو پہلے پانی پلا کے کاٹتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کربلا کی طرف منہ کیا، کہا مولا حسین مسلمان جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، جانوروں کو پانی پلا کے کاٹتے ہیں، مگر اہل بیت کے کسی شہزادے کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلایا گیا اور انہیں ویسی پیاسا شہید کیا گیا، پیاسا کاٹا گیا ہے۔ امام زین العابدین کی پوری زندگی ایک ایک چیز کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے کہ کربلا میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، یہ اب اس کے برے دن شروع ہو چکے تھے، میں پھر دوسری تقریر میں عرض کروں گا، ظہر کی اذان انشاءاللہ تقریر کے بعد ہوگی۔ آج سارا مجمع یہاں پر ہے اور انشاءاللہ بغیر نماز پڑھے ہم تو یہاں سے جائیں گے، اور اذان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، جو آلریڈی جمع ہے پھر انہیں کیا جمع کیا جائے۔ اذان تو ہم دیں گے انشاءاللہ، صبر کریں، یہ وقت شہادت کا ہے، یہ وقت کربلا کی یاد کا ہے۔ مولا حسین کے یہ شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کے حالات یہ تھے کہ کبھی کچا گوشت دیکھیں تو رو پڑے، کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھیں تو رو پڑے۔ ایک بار امیر کوفہ ابن زیاد، اب امیر مختار نام کا ایک شخص جو بدلہ لینے کے لیے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا، بعد میں کوفہ میں ایک ایسا شخص ظاہر ہوا جس کا نام مختار ثقفی تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں قاتلان حسین کا بدلہ لوں گا، اور اس نے اٹھ کر کے کچھ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنے قافلے میں جمع کیا، اور یہ قافلہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے یزید کی موت کے بعد اس نے ہر ایک کو تلاشنا شروع کیا، شمر کو ڈھونڈا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد عمرو بن سعد کو ڈھونڈا، اسے قتل کیا۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا حاکم تھا
جو جڑ تھا اس فساد کا اسے ڈھونڈا، اور اس کے بعد 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں سے کسی ایک کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، ایک کو بھی نہیں۔ جتنے وہاں شریک تھے سب کو قتل کیا، سب کو قتل کیا، اور 22,000 کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی نے یہ اعلان کیا، ابھی میں نے حسین کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا، میں حسین ابن علی کی ایک انگلی کا بھی بدلہ نہیں لیا۔ یزید خائب و خاسر ہو کر مر گیا، اور یزید کی سب سے بڑی ذلت تو یہ ہے، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھا، پہلے دن خلیفہ بنا کر اسے بٹھایا گیا، اس کے بعد 6 مہینے تک وہ گھر سے باہر ہی نہیں آیا، 6 مہینے کے بعد سیدھے لاش باہر آئے بیٹے کی، وہ 6 مہینے کبھی تخت پر نہیں بیٹھا یزید کے۔ لوگ کہتے تھے کہ معاویہ آپ یزید کے جانشین ہیں، وہ نیک شہزادہ تھا۔ دیکھیں اللہ کی مصلحت کیسی، صحابی کے پیٹ میں یزید پیدا ہوا، یزید کے پیٹ میں معاویہ، پھر اچھا شہزادہ پیدا ہوا، نیک تھا۔ اس نے کہا، لوگ جب کہتے تخت پر بیٹھ جائیے تو اس نے اس تخت کی طرف دیکھ کر کے تھوک دیا اور کہا اس تخت پر بیٹھوں جس پر شہزادہ رسول کا خون لگا ہوا، اس تخت پر بیٹھوں جو تخت حسین ابن علی کے گھر والوں سے رنگا ہوا ہے، کبھی اس تخت پر نہیں بیٹھا۔ اس کی یزید کی سب سے بڑی ذلت تو اسی میں ہے کہ اس کا خود کا بیٹا اس کے تخت پر تھوک دیا، نہیں بیٹھ سکا۔ لیکن حسین کا چرچا آج بھی ہے، حسین کے شہزادے گلی کوچوں میں ہر جگہ ہے، سادات کی خوشبو تم محسوس کرو گے آج بھی۔ حسین ابن علی کے یہ صاحبزادے زین العابدین جہاں پر رہ رہے تھے خیمے میں، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا نکل آیا، کیونکہ مختار ثقفی اس کے پیچھے لگ گیا تھا، اپنے سواریوں کو دوڑا دیا تھا اس کے پیچھے کہ عبید اللہ بن زیاد جہاں بھی ملے اسے پکڑ کر کے لاؤ، اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ تو سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے عبید اللہ بن زیاد جان بچاتا ہوا بھاگتا ہوا ایک خیمے میں آیا، وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، امام زین العابدین کا۔ وہاں پر پہنچ گیا، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مختار ثقفی کے ڈر سے آنے والا یہ عبید اللہ بن زیاد ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سر اٹھا کر کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا پیاس کی شدت ہے، اگر تمہارے پاس پانی ہو تو پلاؤ۔ امام زین العابدین نے فوراً کھٹوری بھری اور پانی دی، اس نے پانی پیا اور پھر کہا اور پانی ملے گا، انہوں نے اور ایک کھٹوری بھری اور پھر پانی پلایا، اس نے پیا، 3 کھٹوریاں پانی پیا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سوچنے لگا شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانے ہوں گے شاید۔ آپ نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں خون تھا، آنکھوں میں خون تھا۔ کہا اے ظالم، تجھے نہیں پہچانوں گا، تیری وجہ سے میرا پورا گھرانہ لٹ گیا، میرا پورا خاندان تو نے تباہ کیا، بھوکا اور پیاسا کربلا میں تڑپایا، تجھے نہیں پہچانوں گا؟ تو عبید اللہ بن زیاد بدبخت نہیں ہے؟ اس نے کہا جب آپ نے پہچانا تو پانی پلا رہے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا جو تو نے ہمارے ساتھ سلوک کیا وہ تیری فطرت تھی، اور ہم نے جو سلوک کیا ہے یہ اہل بیت کی فطرت ہے، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ ظالموں کے ساتھ بھی پانی پلانے کا سلوک۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آج اگر ہمیں کچھ آس ہے، امید ہے، تو رسول کے انہی شہزادوں سے کہ ہماری برائیاں 1000 ہوں گی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان حسین ابن علی کے شہزادوں سے اگر قیامت کے دن ایک بار ہم کہہ دیں گے پانی، تو امید ہے کہ یہ اپنے نانا کے حوض کوثر سے ہمیں پانی ضرور پلائے۔ تذکرہ کرو حسین کا، تذکرہ کرو اہل بیت کا اور علی کے شہزادوں کا،
यकीनन हौज़े कौसर पर इन्हीं का कब्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिसे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उनके घर वालों को सता करके तुम पानी कयामत के दिन किस प्यास बुझाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी पानी पिलाया। मेरे अजीजों, उसके बाद ऐसा नहीं कि इस्लाम खत्म हो गया। उमैया की खिलाफत चलती रही। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया, मुआविया के इंतकाल के बाद फिर मरवान हाकिम बना, मरवान की हुकूमत चली। फिर उसके बेटे आए तकरीबन 90 हिजरी तक, और उसके बाद 105 हिजरी तक इसी उमैया खानदान ने खिलाफत की बागडोर संभाली। उसके बाद अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। जो बनु अब्बास कहलाए वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। इतने जमाने तक भी अहले बैत के साथ बुरा सुलूक होता था। उमैया के पूरे जितने खुलफा आए उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया। इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, इमाम मूसा काजिम को 12 साल तक कैद में रखा गया। उनको जहर पिलाया गया था, कोड़े मारे गए थे। ये इमामों के साथ बुरा सुलूक तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ऐसा नहीं, रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना, रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़ियादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे।